عمران خان صاحب نے مشورہ دیا ہے آپ کو کہ قطر میں جانے کے بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ متاثرین کے پاس جاتے اور وہاں پہ کرتے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے کو نہیں ملنے کسی جگہ سے بھی، تو بھیک نہ مانگیں، آپ ان لوگوں کی مدد کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قطر ہمارا ایک بڑا برادرانہ ہمارا تعلق ہے قطر کے ساتھ، اور بڑا اچھا تعلق ہے پاکستان کا، اور انہوں نے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور $2 بلین کی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک تو گیس بھی دیں گے، ایل این جی، تو یہ $5 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پورے پونے 4 سال میں کبھی کوئی اتنا بڑا معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ایک بھی نہیں، باتیں ہوئی ہیں لیکن ایک بھی کیا کہتے ہیں کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، مگر انفارچونیٹلی ہر چیز کو سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، یہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہمارے پاس سردیوں میں اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم ایل این جی امپورٹ کر سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایل این جی کی پرائسز دنیا میں بہت اوپر چلی گئی ہیں جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز تھی، اور جو وہ مشورہ ہمیں دے رہے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ وہ اس مشورے پہ خود عمل کرتے سب سے پہلے، کیونکہ اگر وہ کھڑے ہوتے بلوچستان کے کسی دور دراز کے علاقے میں اور وہ یہ بات ہمیں کہتے تو پھر شاید اس کی وزن زیادہ ہوتا۔ ویسے یہ بات میں آپ سے بھی کروں گا، مشورہ آپ کو بھی دوں گا کہ یہ جو کیبنٹ ہے اس وقت، اس کو باہر نکالیں یہاں سے، وہ جائے متاثرہ علاقوں میں، بجائے اس کے کہ سارے 12 پارٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، وہ ساری پارٹیوں کے منسٹر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو جانا چاہیے، جا کے خیبر پختونخوا میں جائیں، وہ بلوچستان جائیں، سندھ جائیں۔ دیکھیں جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کی تو آپ نے دیکھا ہے وہ ہی از آن دا روڈ، یا کہتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں، ان کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں، اور ہمارے جو لوگ مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جائیں گی یہ سیلاب زدہ۔ تو پھر عمران خان اور آپ میں فرق تو کوئی نہ ہوا، یہ بھی اعلان کر رہے ہیں، آپ بھی اعلان کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب تو آلریڈی جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہی از آن دا گراؤنڈ، اور مریم نواز صاحبہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہم تو اعلان کر دیا اور کر بھی رہے ہیں کام، اور ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا ملک ہے، اور باقی تمام لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے سیاست بند کر دیں، اور کم از کم یہ جو کچھ 1-2 ہفتے لگیں گے یہ نکل جائے گا پانی انشاءاللہ، 3 ہفتے لگ جائیں گے اور بہت لگ گئے تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا وہی چلتا رہے گا۔ لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ملک میں لوگ بڑے مشکل میں ہیں، کراچی میں لوگ بہت مشکل میں ہیں، پورا شہر ڈوب گیا ہے، سب سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سیاستدان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بالکل جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، بالخصوص ایم این اے ایم پی ایز جو جن علاقوں میں ہیں ان کو اپنے علاقوں میں جانا چاہیے اور ریلیف ورک کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے اخوت فاؤنڈیشن کے جو ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں بلوچستان اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان کے سارے 3 سالہ دور میں کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں ہماری، کوئی ڈیلیگیشن اس طرح گیا ہو یا اس طرح پیسے کی یاشی کی گئی ہو، اور ملک کے حالات دیکھیں، سیلاب آیا ہوا ہے، پاکستانیوں کو 1-1 روپے کی ضرورت ہے، تو اچھا کیا آپ نے ڈیلیگیشن کی بات کی ہے، تو ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن ہی جا رہے ہیں، اللہ کرے اس ڈیلیگیشن کا رزلٹ نکلے، میں دعا کروں آپ کے پروگرام میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بھی ہیں کہ ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں ہمارے وہ 5 سٹار پلس جاتے ہیں، لیموزین، 5 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل، لشکر اور بیگمات کوئی ساتھ گئی ہیں، پتہ نہیں اس پہ نوٹس لیں یہ بھائی جان گورنمنٹ میں کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، چیک کر لیں تو صفت ہی ہوا ہے، وہ تو ایم این ایز نہیں، یہ جو ڈیلیگیشن جو یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ سینٹ کے بھی جاتے ہیں نا، تو بہت سارے سینیٹرز بھی جاتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ظاہر میرے کولیگ ہیں اور وہ انہی جگہوں پہ ٹھہرتے ہیں جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا دوں، میں ایجپٹ میں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس تھی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے، ادھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا آئی پی یو کے اندر، اور میرے پاس ایمبیسڈر کی گاڑی تھی، میں جو ایمبیسڈر اپنی گاڑی بھیجی میں نے وہ استعمال کی، میں ایک بڑے نامینل سے ہوٹل میں ٹھہرا، کوئی بہت ہائی فائی ہوٹل بھی نہیں تھا، تو یہ، اور میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بہت ہائی فائی ہوٹل میں ٹھہروں۔ ایس او پیز نہیں بننے چاہیے، دیکھیں ایس او پیز اس سے اوپر نہیں ہوگا، ایس او پیز ہوتے ہیں، ایسی نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ بالکل کوئی ایس او پی نہیں ہے، اخراجات کیسے پھر بڑھ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر کسی نے ایس او پی کو فالو نہیں کیا تو سوال یہ ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ، ایس او پی تو ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ بڑے بجٹ کے ہوٹل میں نہیں جانا، آپ نے اس سے زیادہ گاڑیاں نہیں کرنی، اگر آپ کوئی نہیں کر رہا تو پھر اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے۔ میں ایک بات اور جو میرے بھائی نے کی، دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ہائیسٹ ایور جو کیا کہتے ہیں انفلوز آئے ہیں $1.4 بلین، کب آئے؟ اب آپ یہ آئے ہیں 15 اگست کو، 15 اگست 2022، صحیح ہے نا، یہ میرے پاس رپورٹ ہے۔ اب دیکھیں آپ پاکستان کو بدنام نہ کریں، اگر آپ کو ایک اچھا کام کر گئے ہیں
تو آپ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم بند کر دیں روشن ڈیجیٹل کو, ہم نے اس کو آگے چلایا, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ آپ اس چکر کے اندر آپ ہماری دشمنی میں ملک دشمنی نہ شروع کر دیں. آپ روشن ڈیجیٹل آپ لوگوں کو بتائیں کہ نہ بھیجیں, یہ کوئی بات ہے یار, آپ کی حکومت ہے تو روشن ڈیجیٹل چلے. روشن ڈیجیٹل کو میں اصل بات پہ آتا ہوں بھائی, جو اپنا جو یہ ڈالر اڑائے جا رہے ہیں باہر ڈیلیگیشن میں عمران خان کے ساتھ گیا بطور پرائم منسٹر, تو میں نے خود اپنے ہوٹل کا کرایہ دیا, ٹیکسز میں گئے, کرنا چاہیے. نیو یارک جب ہم گئے تھے یونائیٹڈ نیشن میں, عمران خان نے تو ہمیں کوئی ہوٹلوں کی اشیاء نہیں کرائی. تو آپ ایسے جو ابھی سینیٹرز گئے ہیں یا ان کے پاس راجہ صاحب کے ساتھ, آپ کے پی ٹی آئی کے, ان سے پوچھے نا. مجھے تو نہیں لگتا کوئی گیا, میں بتا رہا ہوں, نہیں میں نام نہیں لوں گا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, نہیں میں نام جا کے ٹویٹ کر دیں بھائی اگر کوئی گیا ہے تو ڈیلیگیشن نہیں, میں نام نہیں لوں, میرے کولیگ ہیں. آپ صرف کولیگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں گیا ہی نہیں کوئی. نہیں گئے ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی پارٹی کہہ رہی نہیں ہے. نہیں وہ تو یہی کہیں گے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں خالی یہ والی نہیں ہے, اور بھی ابھی ریسنٹ ٹرپس ہوئے ہیں کہتے ہیں. ابھی کینیڈا جا رہے ہیں, ابھی کینیڈا کی ٹرپ جاری, چلیں اس کے اندر ان کے بھی لوگ ہیں, ابھی جاری ہے, جاری ابھی جا چکی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, اینڈ آف نیکسٹ منتھ جاری. اور میں نے یہ بھی سنا صاحب, یہ آپ اس پہ کالم لکھیں جو میں کلیم کر رہا ہوں, میں آپ کو 5-7 ایسی رپورٹ بھیجوں گا ڈیلیگیشن میں, جو سیمینار میں کانفرنس میں گئی نہیں, اور شاپنگیں چل رہی ہیں, سیر سپاٹے ہو رہے ہیں. میری گزارش مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو ڈیلیگیشن میں پرائیویٹ جیٹ کے اندر لے کے گیا ہے کہ نہیں لے کے گیا. وہ جو جیٹ تھا وہ جیٹ وہ سرکاری تھا نا, یہ کہتے ہیں وہ یہ ایئر فورس والا جس میں تصویریں نکال کے دکھا دیتا ہوں ہے, اس کا ایٹ لیسٹ منیمم کرایہ جو ہے نا $70,000 سے $80,000 ہے, 1 لاکھ کا, 1 لاکھ کا, $70,000 سے $80,000 خالی ایک طرف. اور دیکھیں میں آپ کو مطلب کی بات بتاؤں, آپ ڈیلیگیشن کی کہانیاں بناتے رہے, ساتھ آپ عمران اسماعیل اربوں روپے کا چونا لگا دے, علی زیدی اربوں روپے کا چونا لگا دے. علی زیدی کی آئی ہے, عمران اسماعیل صاحب نے اربوں روپے بنائے ہیں ڈریپ کے اندر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی, مجھے وہ وفاق کے پاس تھی. وہ وفاق کے پاس تھی اس وقت جب یہ ان کی حکومت تھی. میں بات بتا رہا ہوں, ان کے پاس آپ جا کے ان کی طرح, ان کے پاس اچھا نہیں اربوں روپے کہاں سے, عمران اسماعیل غریب آدمی تھا نا, اربوں روپے اس کے پاس کہاں سے, چلے اس کا بیٹا کہاں ہے, عمران اسماعیل صاحب نے کسی جگہ ڈکلیئر نہیں کیا. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں, وہ چلے کہاں پہ اسلام میں, آپ کو اسلام آباد بنا رہی ہے, باتیں نہیں ہے, میں آپ کو اسلام کہاں بنا رہے ہیں, اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی یہ بنا رہے ہیں, کہاں پہ, میں آپ مجھے بعد میں بات کریں گے, بتاؤں گا. آپ ابھی بتائیں الزام آپ نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ اچھا چلیں آپ ایک کام کریں, میں آپ کو آتا رہتا ہوں, آپ کو بتاؤں گا, آپ انویسٹیگیشن کر کے آپ اس کے اوپر کریے گا. اچھا ویسے اسلام آباد میں آپ کی حکومت ہے نا, آپ کی حکومت ہے, آپ بھائی گرفتار کریں, ان کو پکڑ لیں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, تو اس کے اربوں روپے کہاں سے, چلے مجھے بتا. اچھا میں بتاتا ہوں, مجھے تو موقع دو نا یار, میں بتاؤں الزام لگایا. ایک بات اور کر لوں, پھر اس کے بعد آپ 170ویں نمبر پہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہم نے چھوڑا تھا, جو یہ 140ویں نمبر پہ صادق اور امین لے گئے. اس کا بھی جواب دے دیں ہمیں, اگر آپ اتنے زیادہ کرپشن کے خلاف تھے تو آپ دوبارہ واپس آ گیا نا, تو اب آپ انڈیکس بہتر کر لیں. اب وہ اگلے دن تو نہیں بہتر ہوگا نا, 5 سال لگے تھے, 1 مہینے میں بہتر ہو جائے. نہیں 5 سال لگے تھے ہمیں بہتر کرنے میں. 5 صاحب سچ مانیے, اس حکومت کی حالت قابل رحم ہے, قابل رحم ہے پاکستانیوں. ابھی سن رہے تھے حکومت میں یہ ہے, اور جو چودھری کو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرو, ابھی ذہنی طور پہ یہ سوئے ہوئے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے یہ حکومت میں ہے. ٹھہر جو میں بول رہا ہوں, بریک سے پہلے ایک اور میں, آپ بھی جج صاحبہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. کا بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, وہ بھی میں سوچ رہا ہوں, میں ابھی سمجھ رہا ہوں, بس وہ کیا کہتے ہیں ایف آئی آر دے دیتے ہیں, ایف آئی آر ہی دی جائے, آپ چاہتے ہیں گرفتار کرنا, مقصد کمزور ایف آئی آر ہے نا, بے بنیاد ایف آئی آر ہیں, خوفناک قسم کے ایف آئی آر کوئی ڈاکے ڈالے ہیں, چاہتے ہم نے چوری کی ہے, ہم نے کوئی دہشت گردی کی ہے. اب دیکھیں نا جو ایف آئی آر کاٹتے ہیں پاکستانی اور بڑی تعداد میں ایسا کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ جتنی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی اور اوپر جا رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, کہ اب آپ نے کہا کہ آخری میں کال دے دوں گا, آخری کال کتنی کالیں دینی آپ نے, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ